أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزأ البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب الزمان وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات. اذان گرامی، روز جمعہ ہیں اور روز جمعہ صلوات کی بڑی فضیلت ہے. بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں.
پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ روز جمعہ میرے نزدیک صلوات سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ کہ امام وقت ہے، حجت خدا ہے، وہ عبادت کو جانتا ہے کہ کس دن کون سی عبادت سب سے افضل ہوتی ہے۔ تو امام نے فرمایا ہے کہ افضل ترین عبادت ہے درود کا بھیجنا۔ اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ روز جمعہ ظہر و عصر کے بعد اگر کوئی شخص اس مخصوص صلوات کو پڑھے گا تو پروردگار فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 1 سال تک اس کے گناہ لکھے نہ جائیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس مخصوص صلوات کو، صلوات مختصر سے یہ ہے، اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسولک علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص روز جمعہ اس صلوات کو پڑھتا ہے، پروردگار حکم کرتا ہے کہ 1 سال تک اس کے گناہ لکھے نہ جائیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں ذکر اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے، ذکر اہل بیت کی کیا فضیلت ہے اور کیا شان ہے اہل بیت کی۔ عزیزان گرامی کہ میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ رحمان کی 60ویں آیت، کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ عزیزان گرامی اس آیت کے ذیل میں کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل ایک مسئلہ فقہی بیان کرتا چلوں، کہ اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں ایک مسئلہ یاد کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو اس کا ثواب جو اجر ملتا ہے مرنے والے کے لیے، جب تک اس مسئلے فقہی پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اس مرحوم کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو مجلس علمی ہونا چاہیے، مجلس ایک ایسی مجلس ہو کہ جو ایصال ثواب ہو۔ عزیزان گرامی ایک مسئلہ روزے سے متعلق، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور روزے سے متعلق جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے 8 قسم کے روزے ہم پر واجب قرار دیے ہیں۔ 8 قسم کے روزے ہم پر واجب ہیں۔ سب سے پہلے جو اسی ماہ مبارک رمضان کا روزہ، کہ جو انسان بالغ ہو جائیں، عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، مسلمان ہیں، اس پر ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے روزوں کی وہ یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان کا روزہ قضا ہو جائے کسی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے اگر رمضان کا روزہ قضا ہو جاتا ہے تو اس رمضان کے مہینے کے روزے کو قضا انجام دینا بھی واجب ہے، واجب ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو اللہ رخصت دیتا ہے کہ بیمار کے اوپر روزہ واجب نہیں، بس خواتین کے جو ماہانہ عادات ہوتی ہے ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اس مہینے میں، تو یہ روزوں کو بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ مگر نماز اللہ نے معاف کر دی ہے، نماز کی قضا نہیں ہے خواتین کے لیے، مگر روزے کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے۔ اور ضروری ہے کہ سال ختم ہونے سے پہلے، یعنی آئندہ رمضان آنے سے پہلے وہ قضا کر لیں۔ اگر قضا انجام نہ دیں تو پھر ساتھ میں کفارہ اور فدیہ بھی لگ جائے گا۔ کہ ہر روزے کے فدیہ 750 گرام اناج کا نکالنا۔ آپ بیمار تھے، روزہ نہیں رکھے، بعد میں صحت مند ہو گئے، آپ نے قضا بھی نہیں کیا اور دوسرا ماہ مبارک رمضان آ گیا تو وہ جو قضا روزے ہو گئے اس کا فدیہ بھی دیں گے اور ساتھ میں پھر قضا بھی کریں گے بعد میں۔ تو دوسرا روزہ قضا کی نیت سے جو رکھا جاتا ہے۔ تیسرا روزہ جو انسان پر واجب ہوتا ہے وہ ہے استجاری،
روزہ استجاری، اگر کسی نے اپنے ضمن میں کسی کے قضائے عمری روزوں کو لیا ہے، یعنی کسی مرحوم کے قضا روزوں کو رکھنے کے لیے اس نے اپنے ضمن میں لیا ہے، استجارہ یعنی اجارہ کیا ہے، اس نے رقم لی ہے، اس کے مقابل میں یہ عہدہ اپنے گردن پہ لیا ہے کہ میں روزے رکھوں گا، اسے کہتے ہیں روزے استجاری۔ روزے استجاری اگر کسی نے اپنی گردن پہ حکم لے لیا ہے تو اس پر واجب ہے، یہ بھی روزے اس پر واجب ہو جاتے ہیں، اور روز قیامت میں پروردگار اس سے سوال کرے گا، اب اس مرحوم سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ اب اس کی ذمہ آ گئی۔ تو تیسرا روزہ جو واجب ہے وہ ہے روزہ استجاری۔ چوتھا روزہ جو انسان پر واجب ہوتا ہے وہ ہے کہ انسان نذر کر لیں، روزے کی نذر کر لیں کہ اگر میرا کوئی کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا۔ اگر آپ نے نذر کی ہے تو نذر کا ادا کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ تو نذر کا روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اگر انسان کوئی نذر کرے، روزے کی نیت کریں کہ میرا کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، نذر کا روزہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان حج میں قربانی نہ کر سکے، حج میں جو واجب ہے قربانی کرنا، اگر قربانی نہ کر سکے، اس کے پاس قربانی موجود نہ ہو تو اس کی بجائے روزہ رکھا گیا ہے، اس کی بجائے روزہ ہے کہ وہ قربانی کی بجائے روزہ رکھے گا، روزہ رکھے گا، یہ بھی روزہ واجب ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا تیسرے دن کا روزہ، جو اعتکاف جو ایک ایسی عبادت ہے کہ مسجد میں کم سے کم 3 دن رہا جاتا ہے اور مسجد کے باہر نہیں آنا چاہیے، یہ 3 دن مسجد میں عبادت میں رہیں، دنیا سے قطع رابطہ، مسجد میں رہنا ہے آپ کو 3 دن تک۔ تو اعتکاف میں تیسرے دن کا روزہ واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اعتکاف کا روزہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح جو روزہ واجب ہے وہ ہے بڑے بیٹے کے اوپر اپنے ماں باپ کا قضا روزہ، بڑے بیٹے کے اوپر ماں باپ کا قضا روزہ رکھنا واجب ہے، واجب ہے کہ اگر ماں باپ گزر جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اب ہماری گردن سے کوئی حق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مرنے کے بعد اللہ اولاد پر یہ وظیفہ رکھتا ہے کہ ماں باپ کا قضا روزوں کو واجب کیا ہے، جس طرح نماز واجب کیا ہے، قضا نمازیں ماں باپ کی ادا کریں، یہ ماں باپ کا احترام ہے، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ تو یہ نیکی ہے کہ اللہ نے ماں باپ کے وظیفے کو تمہاری گردن پر رکھا ہے کہ ماں باپ کے قضا روزے کو انجام دینا، یہ بھی واجب ہے، واجب ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں اس قدر لازم ہے روزے کا انجام دینا کہ پروردگار نے قرآن فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ نے روزوں کو تم پر واجب کیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے کو واجب کیا تھا، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تقوی۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یقیناً احسان یعنی نیکی کو کہتے ہیں، احسان ایک ایسا لفظ ہے قرآن مجید میں کہ جس کا معنی یہ ہے کہ ایسی نیکی کہ جو مکمل انجام دی جائے، بہترین طریقے سے انجام دی جائے، اسے کہتے ہیں احسان۔ عزیزان کرام دیکھیں اردو میں ہم جو لفظ احسان استعمال کرتے ہیں وہ قرآن میں عربی میں احسان کے معنی وہ نہیں ہے۔ اردو میں احسان کے معنی ممکن ہے ایک منفی معنی لیتے ہوں، احسان جتانا، ایک غلط مفہوم نکلتا ہے کہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے، مگر قرآن میں جو اللہ جہاں بھی احسان کا لفظ استعمال کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اللہ نے والدین کے لیے بھی احسان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ بھی نیکی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ کیسی نیکی؟ بہترین نیکی، اپنے کمال کے ساتھ نیکی، اسے احسان کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی احسان کے ساتھ میں لفظ عدالت آتا ہے، احسان اور عدالت۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت کہتے ہیں
کہ جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے، جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے، اسے عدالت کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں، یہ ہے عدالت اور انصاف۔ احسان اسے کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس سے زیادہ دیا جائے، جتنا حق ہے اس سے زیادہ دینا اسے احسان کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ نے والدین کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا، وبالوالدین احسان، اور پھر یہاں کہہ رہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ایک ایسی نیکی کہ جو کمال پہ پہنچ چکی ہو اس کا بدلہ نیکی نہیں ہے کہ جو اسی کی طرح کمال پہ پہنچی ہوئی نیکی ہو؟ عزیزان گرامی، کہ پروردگار دو عالم اشارہ کر رہا ہے یہ اہل بیت کے احسان کو، یہ اہل بیت کا احسان ہے کہ جو اسلام کو قائم کیا ہے اور اسلام ہم تک پہنچایا ہے، یہ اہل بیت کی قربانیاں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ احسان سے چکائے گا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ آج کا دن جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی وفات کا دن ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو احسان دین پر ہے، جناب ابو طالب کا احسان جو دین پر ہے، قرآن میں اللہ نے ان کی خدمتوں کو اپنی عمل سے تعبیر کیا ہے۔ جناب ابو طالب کے عمل کو خدا نے کہا میرا عمل ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے عمل کو خدا نے کہا میرا عمل ہے۔ اس قدر آپ کے عمل کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ آپ کے عمل کو اللہ اپنا عمل بتا رہا ہے۔ دیکھیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگ کثرت سے دو بیماریوں کی وجہ سے مریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ 2/3 جو افراد ہوں گے، جمعیت ہوگی، وہ 2/3 جمعیت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا 1/3 جمعیت 2 بیماریوں سے، اور 1/3 جمعیت جنگ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اور فقط 1/3 جمعیت باقی رہ جائے گی دنیا کی آخری زمانے میں۔ اور آپ نے فرمایا 2 بیماریاں آخری زمانے میں بہت زیادہ ہو جائے گی۔ فرمایا سب سے پہلی بیماری جو سب سے زیادہ ہو جائے گی آخری زمانے میں وہ ہے دل کی بیماری، قلب کی بیماری، کہ لوگ دل کی بیماری سے بہت کثرت سے مرا کریں گے، دل کمزور ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کریں اور دل کی بیماری سے نہ مریں تو مولا نے ایک عمل بتایا ہے، کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاحو پڑھا کریں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اگر یا فتاحو پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کریں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی، فرمایا یہ دعا پڑھا کریں۔ ایک عمل یہ کریں کہ یا فتاحو نماز فجر کے بعد روزانہ انجام دیں، اور دوسرا عمل یہ دعا سینے پہ ہاتھ رکھ کر یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی، مختصر سی دعا امام نے بتائی دی، اور فرمایا کہ تم قلب کی بیماری سے نہیں مرو گے، کہ کثرت سے جو لوگ آخری زمانے میں دل کی بیماری سے مریں گے۔ اور دوسری بیماری امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جرثومہ کی بیماری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جرثومہ کہتے ہیں جراثیم کا مفرد ہے، جراثیم جمع ہے جرثومہ کی۔ آخری زمانے میں لوگ جراثیم سے مریں گے، جرثومہ کے، جیسا کہ آج اسے ہم وائرس کہتے ہیں۔ وائرس آخری زمانے میں کثرت سے یہ وائرس پھیلے گا اور لوگ کثرت سے مریں گے۔ عزیزان گرامی دیکھیں یہ تمام علامتیں ہیں، یہ بیماری ختم ہونے والی بیماری نہیں ہے، اب تو یہ بیماری کی شروعات ہوئی ہے، اب اس طرح کئی بیماریاں نکلیں گے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ انسان کو اہل بیت نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دنیا کی حالات کیا ہوں گے، اور اہل بیت کے چاہنے والے کیسے زندگی کریں تاکہ باقی رہیں۔
باقی رہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار دو عالم نے ایک فرشتے کو نازل کیا ہے کہ جو اس دنیا میں زمین پر ایک گیاہ کو پیدا کرتا ہے، ایک درخت کو پیدا کرتا ہے کہ جس سے اسپند پیدا ہوتا ہے، اسپند، اور اسپند کہتے ہیں ہرمل کے بیج، ہرمل۔ فرمایا یہ 72 بیماریوں کا علاج، 72 بلاؤں سے حفاظت کا اس میں اللہ نے ضمانت دی ہے، 72، کہ اسپند کو جلانے کا حکم دیا ہے کہ اسپند کو جلایا جائے اسے، اور فرمایا کہ جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، جادو اور پلید ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، بچوں کا بے وجہ گریہ کرنا، بزرگوں کا بے وجہ ناراض ہو جانا، یہ تمام منفی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کچھ نیگیٹو پاورز ہوتے ہیں، نیگیٹو انرجیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے حالات میں بدلاؤ آ جاتا ہے، انسان بے چین ہونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی کام کرنے کا اسے دل نہیں چاہتا۔ فرمایا یہ سب تمام کے تمام نیگیٹو اثرات کی وجہ سے ہیں، تو اس کو بدلنے کے لیے کہا کہ اسے پازیٹیو کرنے کے لیے اس کی دھونی گھر میں دی جائے، اس کی دھونی گھر میں دی جائے کہ جس سے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ایسی گیاہ ہے کہ جس کے جلانے سے شیاطین دور ہوتے ہیں اور ملائکہ قریب ہوتے ہیں، شیاطین دور ہوتے ہیں، ملائکہ قریب ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جو جراثیم پھیلتے ہیں، جو جگہیں انفیکٹڈ ہو جاتی ہے، اسے آ کر صفائی کی جاتی ہے، سینیٹائز کیا جاتا ہے آج کے الفاظ میں، تو شریعت نے، دین نے بھی ہمیں سینیٹائز کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو کس طرح تم اپنے گھروں کو سینیٹائز کرو، گھر میں دھونی دیا کرو، اسپنج جلایا کرو، دیکھو 5 وقتہ وضو کیا کرو، یہ تم اپنے آپ کو سینیٹائز کر رہے ہو۔ ہاتھ دھونے کا حکم جو آج دنیا دے رہی ہے، شریعت نے آپ کو 5 وقتہ نماز کے لیے وضو ہمیں تعلیم دیا ہے، وضو کو تعلیم دیا ہے کہ دیکھو وضو کیا کرو، وضو۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسپند کو جلائے گا اور اس کی دھونی اپنے گھر میں دے گا، گھر سے بلائیں دور ہوگی، اور گھر میں 70 گھر بناتے ہیں، 70 کمرے، امام نے کہا لفظ کمرے کا کہا گھر نہیں، کمرے بناتے ہیں شیاطین، ہر گھر میں شیاطین کمرے بناتے ہیں، انہیں بھگانے کے لیے اسپنج جلایا گیا۔ یہ دیکھیں شیاطین، آج جو بہت ساری روایات میں جو شیاطین کا لفظ آیا ہے، اس سے آج ہم تعبیر کرتے ہیں جراثیم، جراثیم۔ اگر انسان مسواک نہ کریں تو روایات میں ہے کہ دانتوں میں شیاطین جمع ہوتے ہیں، تو اس سے مراد وہی جراثیم ہے کہ جراثیم کا جمع ہونا۔ تو امام نے فرمایا کہ 70 کمرے شیاطین بناتے ہیں، تو اور جو شخص یہ دھونی گھر میں دے گا، شیاطین دور ہوتے ہیں، ملائکہ قریب ہوتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے اس کی دھونی دی جائے، اس لیے کہ اس کا طرز استفادہ یعنی کیسے کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے مرحلہ، کہ علماء نے اس کا عمل بتایا ہے کہ اس کا بہترین وقت جلانے کا یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا سا اسپند لے لیں، ہرمل کے بیج لے لیں، اور اس میں کچھ دانے نمک کے ڈال کر اس پر 7 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ پڑھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ 4 قل، 1 مرتبہ چاروں قل، سورہ کافرون، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق
سورہ ناس، یہ چاروں قل ایک ایک مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ درود پڑھ کر فرمایا کہ اسے آگ پر، اس کوئلے پر، جلتے ہوئے کوئلے پر ڈال دو، اس کی جو دھونی تمہارے گھر میں جائے گی اس گھر سے بلائیں دور ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ یہی عمل کربلا معلیٰ میں، عراق میں، ایران میں انجام دیا جاتا ہے، حرم وغیرہ میں دھونی دی جاتی ہے، دھونی لگائی جاتی ہے، یہ باعث برکت ہے۔ دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا احسان ہے کہ ہمیں قیامت تک کے زندگی کرنے کے آداب اور طریقہ بتا دیا ہے، سلیقہ بتایا ہے، اور امام نے یہی بتایا ہے کہ جب دنیا کی 3/3 میں سے 2/3 ختم ہو جائیں گے مگر اس 1/3 میں ہمارے چاہنے والے باقی رہیں گے، ہمارے چاہنے والے باقی رہیں گے، مگر یہ کہ ان میں سے کچھ نمک کے برابر جو ہے ان میں سے بھی مریں گے۔ فرمایا مگر ہمارے چاہنے والے باقی رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا احسان، اور آپ دیکھیں کہ پروردگار نے فرمایا کہ نیکی کا بدلہ نیکی۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ اچھائی، انسان اگر اچھائی کے ذریعے اگر عمل نہ کریں تو زندگی کس قدر معیوب ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہ دیں، نیکی کو نیکی کے ساتھ عمل نہ کریں تو زندگی میں مشکلات آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، کبھی اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں کیا جا سکتا۔ جو احسان کرتے ہیں ان کے احسان مند ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کہ پروردگار نے قرآن مجید میں جہاں پر فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کہ دیکھو کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا اور آپ کی یتیمی کو دور کیا، یعنی آپ کو ایسی گود عطا کی کہ آپ کو اب یتیمی کا احساس نہیں ہوا۔ بتائیں تاریخ اسلام میں کہ کس کی ایسی گود ملی تھی رسول خدا کو کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی یتیمی کو ایسا گود عطا کیا تھا کہ آپ کی یتیمی کو دور کیا۔ وہ جناب ابو طالب کا احسان ہے کہ جناب ابو طالب کی گود میں آپ رہے ہیں، پرورش پائے ہیں، کہ پروردگار نے جناب ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی گود عطا کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہاں لوگ آپ کو نہیں پہچانتے تھے ہم نے پہچنوایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ بتائیں تاریخ اسلام میں اٹھا کر اللہ نے کس کی دولت سے رسول خدا کو غنی کیا تھا؟ فقط جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ملے گی کہ جس کی دولت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی دولت سے آپ کو غنی کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا گرامی ذرا غور کریں کہ اگر کسی انسان کی حقیقت کو درک کرنا ہو تو اس کی عمل کو دیکھا جاتا کہ اس نے اسلام کو دیا کیا۔ دیکھیں جناب ابو طالب نے اسلام کو 2 بیٹے عطا کیے ہیں کہ ایک رسول خدا کی صورت میں اور ایک علی کی صورت میں، کہ دیکھیں کہ جس کی بقا سے آج دین ہے، آج اسلام ہے، یہ جناب ابو طالب کے گود کی تربیت ہے۔
یہ گود کی تربیت ہے۔ انسان کو پہچاننے کے لیے تربیت دیکھی جاتی ہے کہ اولاد کیسی تربیت کی ہے۔ اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کو پہچانا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کیسے تھے، کیسے کی تربیت کی ہے۔ دیکھیں تاریخ میں ابو سفیان نے بھی 2 بیٹے دیے ہیں، ایک معاویہ کی شکل میں اور ایک یزید کی شکل میں۔ دیکھیں تاریخ میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ کہ کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کہ یقیناً جناب ابو طالب کا بڑا احسان ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کا بڑا احسان ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کہ دیکھیں جناب خدیجہ الکبریٰ اس قدر غنی تھی، ملکۃ العرب تھی کہ جب آپ کا سفر کاروان جب نکلتا تھا تو انتہائے کاروان ابتدائے کاروان کو نہیں دیکھ پاتا کہ اس قدر طولانی آپ کا کاروان کا سفر ہوتا تھا، اس قدر تجارتی قافلہ آپ کا بڑا تھا کہ دولت مند بی اور اس کے بعد آپ نے مکے میں دارالایتام کی سب سے پہلے بنا ڈالی۔ کہ دیکھیں دارالایتام کہ جو یتیم بچے ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے رہائش کے لیے انتظام، ان کے رہائش کا انتظام۔ دیکھیں آج دنیا میں اگر سوشل ورک ہے، اگر کوئی بہترین کام ہوتا ہے تو یہ اہل بیت کے صدقے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، اہل بیت نے سکھایا ہے کہ سب سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اس کی بنا ڈالی تھی۔ دارالایتام کا آپ نے اہتمام کیا تھا اور غریبوں کو کھانے کھلانے کا اہتمام کیا جاتا، رہنے کا انتظام کیا جاتا۔ اور آپ کی کیا قربانیاں کہ ایک مرتبہ جب ازواج رسول خدا میں سے ایک نے پیغمبر کے سامنے جب دیکھا کہ ہمیشہ پیغمبر جناب خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تو ایک مرتبہ کہہ دیا کہ آپ اس ضعیفہ کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا، رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے مثل خدیجہ، خدیجہ کی طرح کہاں ہیں، ایسا کوئی مثل پھر نہیں مل سکے گا۔ دیکھیں ازواج کی قطار ہے رسول خدا کے پاس، مگر فرما رہے ہیں خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں کہاں ہے جناب خدیجہ، کہاں ہیں؟ اور جناب خدیجہ نے مجھ پر جب ایمان لایا تھا کہ جب تم سارے کے سارے مجھ سے کافر تھے، مجھ پر ایمان نہیں لائے تھے، جب خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا تھا، عزیزان گرامی، کہ آپ کی اس قدر تمجید و تعریف پیغمبر کیا کرتے تھے کہ کہاں ہیں آپ کی قربانیاں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی قربانیاں یہ تھی کہ جب پیغمبر غار حرا میں جایا کرتے تھے اور کئی دن غار حرا میں اعتکاف کرتے، وہیں پر رہتے، عبادت انجام دیتے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ دن میں 2 مرتبہ غار حرا میں جاتی اور جا کر آپ کے کھانے کا اہتمام کرتی، آپ کا کھانا پہنچا کر آتی۔ عزیزان گرامی آج ہمارے زائر اگر غار حرا کی زیارت کو جاتے ہیں تو نیچے سے زیارت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو 2 گھنٹے فقط چڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور 2 گھنٹے اترنے میں۔ کہ سوچیں کوئی 4 گھنٹہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے اوپر جانے کی زحمت نہیں کرتے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی تھی جو دن میں 2 مرتبہ جایا کرتی تھی، 2 مرتبہ جایا۔ دیکھیں یہ خدمات ہے، یہ احسانات ہے، یہ احسانات ہے کہ جو اس قدر آپ کو مقام و مرتبہ ملا ہے، مقام و مرتبہ ملا ہے۔ اور آپ نے سب سے بہترین چیز جو رسول خدا کو نعمت عطا کی ہے وہ ہے دولت اولاد کی، کہ جو کسی اور زوجہ سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی، جناب خدیجہ الکبریٰ سے بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے، مگر مشیت الہی تھی کہ اللہ نے ان بیٹوں کو لے لیا، جناب قاسم اور جناب ابراہیم، جو اللہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، یہ دونوں بیٹے اللہ نے لے لیے، اور پھر اس کے بدلے میں ایسی بیٹی عطا کی ہے کہ جو نسل امامت جس سے چل رہی ہے، ایسی بیٹی عطا کی ہے، ایسی نعمت جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول خدا کو ایک بیٹی کا تحفہ عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی یہ آپ کی قربانیاں ہیں، یہ آپ کے احسانات ہے
کہ جو اللہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے احسانات کو یاد کیا ہے کہ اس قدر اہمیت۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات نزدیک تھی تو ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور جنت سے کفن لے کر آئے۔ جنت سے کفن لے کر آنے کے بعد پیغمبر کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، پروردگار دو عالم جناب خدیجہ الکبریٰ کو سلام کہہ رہا ہے کہ اللہ سلام بھیجا رہا ہے اور اللہ نے جنت کا کفن بھیجا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس سال جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی ہے اسی سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، اور اس سال کو رسول خدا نے سال حزن قرار دیا تھا۔ سال حزن یعنی ایک سال کا غم، کہا کہ یہ ایسے بزرگ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا سے گزر گئی ہیں، ان کا حزن ایک دن نہیں، 40 دن نہیں، بلکہ فرمایا ایک سال جس کا حزن بنایا ہے۔ اور پیغمبر نے یہ سنت چھوڑ دی کہ دیکھو رسول خدا کی سنت پر عمل کرنے والے، یاد رکھو جو احسان کرتے ہیں ان کا غم بھی بنایا جاتا ہے۔ جس کا احسان ہوتا ہے یاد رکھو، پھر انہیں یاد کرنے کا حق ہے، ان پر غم بنانا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کا غم بنائیں، انہیں یاد کریں، ان شخصیتوں کو یاد رکھیں۔ پیغمبر نے ایک سال تک کے سال حزن قرار دیا۔ اور جب جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے کفن آیا، اس لیے جنت کا کفن آیا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت میں سے اب کچھ باقی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ساری دولت جناب خدیجہ الکبریٰ نے دین کو پھیلانے میں بچا دی، فنا کر دی تمام۔ اب جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس یعنی کفن تک نہیں تو اللہ نے کفن بھیجا کہ جنت کا کفن جناب خدیجہ الکبریٰ کو ملے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے وصیتیں کرنا شروع کی، اور وصیت میں فرمایا کہ شہزادی کونین سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک وصیت کروں، میں چاہتی ہوں کہ یہ وصیت میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بیان کروں۔ اور شہزادی کی عمر اس وقت 5 سال کی ہے، 5 سال، اور شہزادی کونین نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ کیسے آپ کی ماں رسول خدا کی خدمت کیا کرتی تھی، کہ جب بھی رسول خدا باہر سے زخمی ہو کر آتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ آپ کے زخموں کو مرہم لگایا کرتی تھی۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد وہی کردار 5 سال کی شہزادی کونین ہے، وہی ماں کا کردار انجام دیتی تھی کہ جب بھی رسول خدا واپس آتے اور زخمی ہوتے تو شہزادی کونین آپ کے زخموں پر مرہم لگاتے۔ اس لیے پیغمبر نے آپ کو لقب دیا تھا ام ابیہا، یعنی باپ کی بھی ماں، ام ابیہا۔ تو جب وصیت کرنا چاہتی تھی تو کہا میں اپنی بیٹی فاطمہ سے وصیت کرنا چاہتی ہوں، اور 1-2 وصیتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ایک وصیت جو میری بیٹی سے ہے، شہزادی سے فرمایا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ وہ جو کرتا جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہ کرتا مجھے کفن میں ادا کرے، وہ کفن دے دے مجھے آپ کا کرتا چاہیے، وہ کفن کا۔ تو آپ نے وہ کرتا مانگا، پیغمبر اکرم نے اپنا وہ کرتا شہزادی جناب خدیجہ الکبریٰ کو کفن میں شامل کیا، اس کرتے کو۔ اس کے بعد 2 وصیتیں جو جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول خدا سے کی، وہ یہ کی کہ یا رسول خدا، کہ میری بیٹی یتیم ہو رہی ہے اور بڑی کم سن ہے، اس بیٹی کا خیال رکھنا۔ یقیناً زندگی میں انسان کو شادی کی ضرورت پڑے گی، آپ یقیناً شادی کریں، مگر یاد رکھیں جو بھی گھر میں آئیں میری بیٹی کا خیال رکھیں، کوئی اسے دھتکارے نہ، کوئی اسے تماچے نہ ماریں، کوئی میری بیٹی فاطمہ کو تماچے نہ ماریں۔ عزیزان گرامی ذرا دیکھیں، جناب خدیجہ الکبریٰ ایسے لگ رہا ہے کہ تاریخ کو اپنی نگاہوں میں دیکھ رہی ہے کہ شہزادی کونین پر کیا مصائب آنے والے ہیں۔
کیا مصائب آنے والے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ یہ وصیتیں کر رہی ہے کہ یا رسول خدا کہ میری فاطمہ کو کوئی تماچے نہ ماریں، کوئی تازیانے نہ ماریں۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ الکبریٰ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ زیارت وارثہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا نام لے کر کہتے ہیں السلام علیک یا ابن خدیجہ الکبریٰ، کہ اے مولا آپ پر سلام ہو کہ جو آپ فرزند خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کہ دیکھیں اس قدر جناب خدیجہ الکبریٰ کے احسانات ہیں۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں، جناب خدیجہ الکبریٰ نے وصیت کی کہ رسول خدا کا کرتا مجھے کفن میں نصیب ہو جائے۔ دیکھیں ایک کرتا ابا عبداللہ الحسین کا بھی تھا کہ جو بدن سے اتارا گیا تھا، بدن کو عریان کر دیا گیا تھا۔ جب زینب نے اپنے بھائی کا کرتا مانگا شام میں، وہ کرتا جب زینب نے دیکھا ایک مرتبہ تڑپ گئی، وہ کرتا اس قدر زخمی ہے، پارا پارا ہے۔ جب جناب زینب نے یہ کرتا نانا کی مزار پر رکھ دیا، رسول خدا کی مزار پہ لرزہ آ گیا، لرزہ آ گیا۔ شہزادی نے کہا یا رسول خدا آپ کو یہ کرتا برداشت نہ ہوا؟ ارے زینب نے اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھا۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ الکبریٰ کو جنت کا کفن نصیب ہوا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کو رسول خدا نے بڑے احترام سے قبر میں لٹایا۔ میں کہوں گا یا رسول خدا آپ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو جب قبر میں اتارا، خدیجہ الکبریٰ کی پھسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، مگر ہائے فاطمہ، اے بیٹی خدیجہ الکبریٰ کی جب دنیا سے گزری پھسلیاں ٹوٹی ہوئی، ارے علی نے کیسے قبر میں اتارا ہوگا؟ ارے کربلا میں حسین کا جنازہ جس پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ارے حسین کے لاش کو پامال کیا گیا۔ عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ جب چوتھے امام 12ویں محرم کو تشریف لائے اور اپنے بابا کے جنازے کے ٹکڑوں کو حصیر میں جمع کرنے لگے، اور بنی اسد کے قافلے والوں سے کہا کہ دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اس سرزمین پر میرے بابا کی لاش کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں۔ چوتھے امام نے ان ٹکڑوں کو جمع کیا، حصیر میں جب جنازہ جمع ہو گیا، جمع ہونے کے بعد چوتھے امام نے اکیلے اس جنازے کو اٹھایا ہے، مگر روایت کہتی ہے کہ جنازہ سرانے کے جانب سے خود بخود اٹھنے لگا، پینتی کے جانب سے خود بخود اٹھنے لگا۔ چوتھے امام نے کمر سے جنازے کو ہاتھ دیا اور قبر میں اتارا۔ روایت میں ہے کہ سرانے کی جانب سے رسول خدا تشریف لائے، مولا کائنات تشریف لائے، پینتی سے ماں نے سہارا دیا، بھائی نے سہارا دیا، ارے کمر سے زین العابدین نے سہارا دیا۔ ارے ذرا سوچے، ارے امام سجاد نے کمر سے کیوں سہارا دیا حسین کی لاش کو؟ اس لیے کہ حسین کی کمر 2 مرتبہ ٹوٹی، ایک جب عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین نے کہا الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ دوسری مرتبہ حسین کی کمر جب ٹوٹی، جب حسین کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا، ارے ایک مرتبہ فضا نے کہا زینب عجب ہو گیا، گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے، حسین کی لاش پامال ہو رہی ہے، زینب دیکھ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگارہ ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہے، علیل ہے، جو التماس دعا کہتے ہیں، بالخصوص ایک بچہ ہے سید محمد موسوی جس کا کل ہارٹ کا آپریشن ہے، دل میں سوراخ ہے، پروردگار تجھے واسطہ اس مصائب کا، اس بچے کے آپریشن کو کامیاب فرما۔ جو مومنین بیمار ہے، گھروں میں دواخانوں میں زیر علاج ہے،
بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرزا مظہر علی بیگ مرحوم و مغفور ابن مرزا مہدی علی بیگ مرحوم و مغفور کی روح کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔